کیا آپ بھی سردیوں میں جلدی امراض اور خشکی سے پریشان ہیں؟ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہومیوپیتھک ہیلتھ کارنر۔ سردیوں کا موسم آتا ہے تو خوشی کے ساتھ ایک پریشانی بھی لے آتا ہے، جلد کی خشکی، خارش اور کبھی کبھی جلد پھٹنے تک کی شکایت۔ کیا آپ بھی اس طرح کے مسئلے کا شکار ہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے اور ہومیوپیتھی کیسے قدرتی شفا دیتی ہے۔ سرد موسم میں ہوا میں نمی کم ہو جاتی ہے جس سے اسکن بیریئر متاثر ہوتا ہے۔ جلد کی بیرونی تہہ اسٹریٹم کورنیم میں موجود لپڈز اور موئسچر کم ہونے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں جلد خشک، کھچاؤ والی، کھردری اور کبھی کبھی خارش زدہ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جلد ہمارے جسم کا سب سے بڑا آرگن ہے جو ہمیں بیرونی جراثیم، سردی، گرمی اور نقصان دہ اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب یہی حفاظتی تہہ کمزور ہو جائے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ اگر یہ حالت لمبے عرصے تک برقرار رہے تو جلد میں مائکرو کریکس بن جاتے ہیں جس کے ذریعے بیکٹیریا یا فنگس داخل ہو کر ایگزیما یا ڈرماٹائٹس کا سبب بن سکتے ہیں۔ خشک جلد کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، جس میں ٹھنڈی خشک ہوا، دن بھر مصروف زندگی میں کم پانی پینا اور بار بار ہاتھ دھونا، زیادہ گرم پانی سے نہانا، سخت صابن یا کیمیکل والے لوشن یوز کرنا، غذا کی کمی، خاص طور پر وٹامن اے، ای اور اومیگا 3 کی کمی ہوتی ہے۔ جلد خشک ہونے پر مختلف علامات محسوس ہوتے ہیں، جیسے کبھی کبھی جلد اتنی خشک ہو جاتی ہے کہ کپڑا لگنے پر بھی جلن ہو، کبھی رات کو خارش اس قدر بڑھ جائے کہ نیند اڑ جاتی ہے، اور کبھی ہاتھ یا ایڑیاں اس طرح پھٹیں کہ ہر چھونے پر درد محسوس ہو۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو جان لیں شفا ممکن ہے۔ ہوتے ہیں جیسے جلد کا کھردرا خشک یا سفید ہو جانا، خارش یا جلن کا احساس ہونا، ہونٹ، ہاتھ یا ایڑیاں پھٹنا، بار بار چھلکے اترنا، جلد میں ٹائٹنس یا برننگ ہونا۔ ہومیوپیتھی میں جلد کی خشکی اور خارش کو صرف بیرونی علامت نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اندرونی مزاج کو دیکھ کر اور وجہ کے مطابق دوا دی جاتی ہے۔ خشک، کھردری، پھٹی ہوئی جلد، خاص طور پر سردیوں میں ہاتھ، ایڑیاں یا ہونٹ پھٹ جائیں، جلد سخت موٹی ہو جائے اور زخموں سے خون نکلے تو پیٹرولیم بہترین دوا ہے، 200 یا 30 میں دی جاتی ہے۔ جلد پر خارش، جلن اور گرمائش ہو، زیادہ تر رات کو یا بستر میں خارش بڑھے، اکثر جلد کھردری اور سرخی مائل ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جن کی جلد اکثر موسم بدلنے پر خراب ہو جاتی ہے تو سلفر بہترین دوا ہے۔ گریفائٹس اگر جلد خشک ہونے کے ساتھ چپکدار رطوبت خارج کرے، کانوں کے پیچھے یا ہاتھوں کی جلد موٹی، سخت ہو جائے اور دراڑیں سے پڑ جائیں تو گریفائٹ بہت اچھی دوا ہے۔ آرسینک ایلبم، ڈرائی اسکن ود اے برننگ سینسیشن اینڈ ایچنگ، اکثر سردیوں میں یا رات کے وقت تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اینزائٹی یا ریسٹلیسنس والے ٹیمپرامنٹ میں بہت کارآمد ہے۔ جلد خشک، کھچاؤ والی اور لپس پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، خاص طور پر جب جذباتی دباؤ یا زیادہ دھوپ کا اثر ہو تو نیٹرمیور بہت کارآمد ہے۔ فیس پر ڈرائنیس اور ایکنی کے لیے بہت مفید ہے۔ اسکن کو شہی بٹر، آلمنڈ آئل یا کوکونٹ سے روزانہ مالش کریں۔ پیٹرولیم جیلی یا کیلنڈولا کریم ہومیوپیتھک مرہم کے طور پر بہترین ہے۔ نہانے کے فوراً بعد موئسچرائزر لگائیں تاکہ جلد کی نمی محفوظ رہے۔ زیادہ گرم پانی سے بچیں، نیم گرم پانی کا استعمال کریں۔ ڈائٹ ٹپس: زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، روزانہ 8 سے 10 گلاس۔ اومیگا 3 رچ فوڈز یوز کریں جیسے فلیکس سیڈ، فش آئل، والنٹ۔ وٹامن ای اینڈ
اے والی غذائیں جیسے گاجر، بادام، انڈا، پالک استعمال کریں۔ چائے اور کیفین کم کریں، یہ جسم کو ڈی ہائیڈریٹ کرتی ہیں۔ کیلنڈولا لوشن ڈرائی اینڈ کریک سکن یا زخم والے حصوں پر لگانے سے قدرتی ہیلنگ بڑھتی ہے۔ جلد صرف ہماری خوبصورتی نہیں بلکہ یہ ہماری حفاظت کی پہلی ڈھال ہے۔ اینڈ وین نیچر میٹس کیئر، ہیلنگ بگنز فرام ودن۔ ہومیوپیتھی کے ساتھ جب علاج جڑ سے ہو تو چہرہ ہی نہیں پورا وجود نکھر جاتا ہے۔